بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ جمادی الاولیٰ کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بانی قادری مسجد اس فقیر گناہگار کے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری علیہ الرحمہ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، تو آج کے جمعۃ المبارک میں ان کے ارشادات ملفوظات میں سے کچھ ذکر ہوگا۔ اس طرح سے ان کا ذکر بھی مقصود ہوگا اور ان کی بیان کردہ ارشادات کا بھی ذکر ہوگا۔ ملفوظات کتاب ہے جو اس فقیر نے 1985 میں مرتب کی۔ حضرت کے ملفوظات، ملفوظ کہتے ہیں ارشاد، ملفوظات جمع ہے۔ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی الرحمہ، ان کے بھی عرس کا یہی مہینہ ہے۔ ان کی حیات میں میں نے یہ کتاب مرتب کی ملفوظات، جس میں بہت سے ارشادات ہیں حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری الرحمہ کے۔ تو یہ جو ملفوظات ہوتے ہیں، ارشادات ہوتے ہیں، یہ کسی بھی بزرگ کے، کسی بھی ولی کے، کسی بھی صوفی کے، کسی بھی عالم کے تعلیمات کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعلیمات ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ انہوں نے فرمایا اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، جنہوں نے ان کی حیات میں سنا انہوں نے تو سنا، اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے ان کے ارشادات یا ملفوظات جو کتاب میں شائع ہو چکے ہوں وہ ان کے لیے تعلیمات کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے اگر ان تعلیمات کا مطالعہ کیا تو گویا انہوں نے خود اس بزرگ کو دیکھ لیا، کیونکہ ان کی ہستی، شخصیت ان کے ارشادات کی روشنی میں سامنے ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ آج کا جمعہ میں ان کے ملفوظات میں سے کچھ بیان کر رہا ہوں، تو جو ملفوظات میں سے بیان ہوگا وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ اس طرح سے قرآن کی بات بھی ہو جائے گی، حدیث کی بات بھی ہو جائے گی، اور بزرگان دین کے اور ہمارے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری الرحمہ کے ذات کے حوالے سے بھی بات ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ہے کتابوں میں بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں اللہ نے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بخشی ہیں کہ جبرائیل و میکائیل کو بھی نہیں ملی۔ فرمایا وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ادعونی استجب لکم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اللہ پاک ذکر کریں گے تمہارا، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو۔ فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے سے اور اولیاء اللہ کے طفیل سے۔ یہ ایک ارشاد ہو گیا، ایک ملفوظ جو آپ نے ابھی سنا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری الرحمت و رضوان نے فرمایا کہ دو نعمتیں
اللہ نے امت محمد رسول اللہ کو بخشی ہیں اور وہ قرآن میں آ گئی ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک تو فاذکرونی اذکرکم، یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت شریفہ کا حصہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم معنی یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اکیلے میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایسی شان ہے ذاکر کی، ذکر کرنے والے کی، اور اللہ کا ذکر۔ اب یہ جو ذکر ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد سنا، سیدی مرشدی جدی مولانا الشاہ غلام رسول قادری الرحمہ کے ارشاد، کہ آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں۔ اب یہ نعمت ہی ہے نا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کرے۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر ہم ذکر بھی کر رہے ہیں تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں، پھر اللہ جواب میں ہمارا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، تو جو اللہ ذکر کرے گا اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے نا، تو نعمت ہو گئی نا اللہ کی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یاد کرے گا، ہم تو اپنی زبان سے یاد کریں گے یا اپنے دل میں یاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما کر ہمیں یاد فرمائے گا، یہ معنی ہے۔ تو چلیں یہ جو دو نعمتیں ہیں جس کے بارے میں حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمہ نے فرمایا یہاں کہ دو نعمتیں امت محبوب کو ایسی ملی ہیں کہ جبرائیل و میکائیل کو بھی نہیں ملی۔ جبرائیل و میکائیل کون ہیں؟ دو فرشتے ہیں۔ جبرائیل تو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، بڑا فرشتہ، اور ان کا کام کیا ہے؟ تمام نبیوں پر، رسولوں پر اللہ کا پیغام لانا، وحی لانا، وحی، یہ ان کا کام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اور میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بارش برسانا، بارش کا انتظام کنٹرول کرنا اور رزق تقسیم کرنا، اس کا انتظام رکھنا، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام۔ چار جو مشہور فرشتے ہیں نا، بچپن میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، چار فرشتے، مشہور فرشتے، ویسے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ جبرائیل میکائیل کا تو کام آپ نے سن لیا۔ اسرائیل کا کام کیا ہے؟ خاص کام ہے اسرائیل کا، اور وہ ہے روح نکالنا، جان سے، جان نکالنا جسم سے، روح قبض کرنا، وہ اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ جہاں کہیں کسی جاندار کو مرنا ہوتا ہے اس میں دخل ہوتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا۔ ان کی کام اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو بندہ جس جگہ مرے گا یہ وہاں پہنچ جائیں گے حضرت اسرائیل، اور اس کی روح کو نکال لیں گے، جسم سے علیحدہ کر دیں گے، یعنی موت آ جائے گی اس کو۔ تو یہ منصب کس کا ہوا؟ اسرائیل کا۔ اور اسرافیل کا کام کیا ہے؟ قرب قیامت میں جب قیامت آنے والی ہو، بالکل وقت قریب آ گیا ہو، تو پھر وہ سور پھونکیں گے۔ سور یعنی ایک آواز جس سے دنیا ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔
پھر دوسرا سور پھونکیں گے تو سب اڑ جائیں گے، سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جس کو کہتے ہیں نا دوبارہ زندہ ہونا، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ کفار کا ایمان نہیں تھا اس پر، آخرت پر ایمان نہیں تھا، انہوں نے انکار کیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، ہمارے تو مرنے کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گی، مرنے پر تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو موت آئے گی، مگر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں ہے۔ ہم کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ سب کچھ گل گلا جائے گا، ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا، کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ تو باری تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن میں کہ جس اللہ نے تم کو اس وقت پیدا کیا جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، وہی اللہ تمہارا نشان دوبارہ پیدا کرے گا، وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پہلے تم کہاں تھے؟ اس پر تمہارا ایمان ہے تو دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں ہے؟ تو یہ ہے اسرافیل علیہ السلام۔ اب یہ تو میں نے ضمناً بات کی، جبرائیل کی، میکال کی، اسرائیل کی اور اسرافیل کی۔ اصل بات کیا بتانی ہے کہ جن کے ملفوظات کا بیان کر رہا ہوں، میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے عرس کا مہینہ ہے اور عرس آنے والا ہے، ان کے ملفوظات میں سے یہ ملفوظ ہے ارشاد کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ہیں جو امت محمد کو ملی ہے، وہ جبرائیل و میکائیل کو بھی نہیں ملی، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو فذکرونی اذکرکم، کہ اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بہت بڑی بات ہے نا، میرا ذکر کرو، ذکر اللہ جس کو کہتے ہیں ہم۔ قرآن مجید میں ذکر اللہ کا بیان ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا ہے، کئی جگہ۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کی۔ تو ذکر اللہ کی اقسام ہیں، یعنی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ زبانی ذکر، زبانی، آپ زبان سے کچھ پڑھو، زبان سے تلاوت کرو، زبان سے تسبیح پڑھو، یہ ذکر زبانی ہو گیا۔ زبانی کلمہ پڑھو، یہ ذکر زبانی ہو گیا۔ ایک یہ کہ قلبی ذکر، قلبی، دل، کہ دل کے اندر یاد کرو اللہ کو، اور اللہ کی ذات و صفات میں غور کرو، اس کی صفات میں غور کرو، اس کی نشانیوں میں غور کرو، یہ قلبی ذکر ہے۔ اب اس کو دو نام بھی دیے گئے ہیں، ذکر بالجہر اور ذکر بالسر۔ جہری ذکر یعنی زبان سے ذکر کرنا، صوفیاء کرام کے ہاں دونوں طرح کے ذکر رائج ہیں اور دونوں کی فضیلت ہے۔ ذکر جہری، زبان سے ذکر، جیسے ہمارے ہاں بھی ہمارے مرشد پاک نے ذکر جہری کو رائج کیا اور وہ آج تک ہو رہا ہے۔ ہر جمعرات میں بعد نماز مغرب ذکر اللہ کی محفل ہوتی ہے، اس میں ذکر بالجہر ہوتا ہے۔ ہر چاند کی 10 تاریخ 11ویں شب میں محفل ہوتی ہے، اس میں ذکر بالجہر ہوتا ہے۔ تو ذکر جہری بالکل درست اور جائز، اس پر کتابیں لکھی ہیں علماء نے۔ اور پھر ذکر خفی یعنی سری ذکر، یہ اپنی جگہ ہے کہ دل ہی دل میں یاد کرو اللہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو بھی جانتا ہے اور تمہاری زبان کی بات کو بھی جانتا ہے، ظاہر و باطن دونوں سے اللہ واقف ہے۔ پھر ایک اور ذکر کی قسم ہے ذکر بالاعضاء، بالجوارح، اعضاء کا ذکر۔ اعضاء کا ذکر یہ ہے کہ تم نے اپنے اعضاء سے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو وہ اعضاء کا ذکر ہو گیا ہے۔
نیک کام کی طرف تم نے قدم اٹھایا تو قدموں کا ذکر ہو گیا. کسی ایسی بات کی طرف تم نے اپنے کان لگائے جو نیکی کا ذکر ہے، نیک بات کی طرف، نیک بیان سنا، اچھا بیان سنا، قرآن سنا، حدیث سنا، تو وہ کان کا ذکر ہو گیا ہے. ذکر بالجوارح، ذکر بالاعضاء، یہ ذکر کی اقسام ہے. ابھی جو زبانی ذکر ہے یہ بھی اپنی جگہ فضیلت والا ہے، مگر اس میں صوفیہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ ایک ہے زبان سے ذکر کرتے رہنا، اور ایک ہے کہ دل کے ساتھ ذکر کرنا. دل کے ساتھ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان نہیں چلانا، دل میں اس پر عقیدہ بھی رکھنا. اس بات پر جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں، اس پر عقیدہ بھی رکھنا دل سے. جیسے کلمہ زبان سے پڑھنا لیکن پھر دل میں اس پر ایمان رکھنا، نیت رکھنا آگے سے، وہ ہے دل والا کلمہ. بہت بڑے معروف صوفی ولی و بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے نا، کلام باہو، بہت ضخیم کلام ہے پنجابی زبان میں. اس میں آپ نے ایک جگہ فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی کہندا، دل دا کہندا کوئی ہوں. دل دا کلمہ مینو مرشد پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر دل کا کلمہ یعنی اس کو دل کے اندر راسخ کرنا، یہ معنی ہے کلمے کا یقین، کلمے کی پختگی، کلمے پر استقامت، یہ ہے دل کا کلمہ. رات دن بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو ان کی زبان پر رہتا ہے، مگر اس کی حقیقت کو پہچاننا، کلمے کی گہرائی میں جانا، یہ دل کا کلمہ ہے. اس لیے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی کہندا، دل دا کلمہ دل دا کہندا کوئی ہو. دل دا کلمہ مینو مرشد پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. کہ مجھے میرے مرشد پاک نے دل کے کلمے کی طرف ایسی تعلیم دی ہے کہ میں سدا سہاگن ہو گئی ہوں، ہمیشہ سلامت رہنے والا. اب ایک بات ہو گئی فاذکرونی اذکرکم، اور دوسری بات کیا فرمائی میرے جد امجد نے اپنے ملفوظ میں ارشادات میں، ادعونی استجب لکم. یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 اور 24واں پارہ ہے. ادعونی استجب لکم، باری تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کرنے والا ہوں. استجب لکم، تمہارے لیے قبول کروں گا. تو یہ دعا فرمایا یہ بھی نعمت ہے بہت بڑی. دعا ایک مستقل عبادت ہے، مستقل. جیسے آپ نماز پڑھتے ہو، سمجھتے ہو کہ عبادت ہے؟ ہاں سمجھتے. روزہ رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ یہ عبادت ہے؟ ہاں یقین رکھتے ہیں. حج عمرہ کرتے ہو، یقین ہے کہ یہ عبادت ہے؟ ہاں بالکل ہے. تلاوت قرآن کرتے ہو، یقین ہے کہ عبادت ہے؟ ہاں ہے. ایسے ہی دعا بھی عبادت ہے، وہ عربی میں کرو یا فارسی میں کرو یا اردو میں کرو، لیکن اس کی نوعیت الفاظ کی جب دعائیہ ہوگی تو وہ عبادت ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ،
دعا وہ ہے کہ جو عبادت ہے. ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. کسی چیز کے اندر، جیسے کوئی پھل ہو نا، پھل اس میں چھلکا ہو، آم، کینو یا انار، مختلف مثال بتا رہا ہوں. چھلکے والا پھل ہوتا ہے نا، تو چھلکا کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا پھل، وہ اس کو مغز کہا جاتا ہے. مغز اسی کا فائدہ ہوتا ہے، اسی کو کھایا جاتا ہے. چھلکے کو تو لوگ پھینک دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، کہ عبادت کی گہرائی اس دعا کے اندر ہے. یعنی دعا کو معمولی مت سمجھنا. اب لوگ آتے کسی کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ یہ کہیں اچھا دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، کہتے ہیں بس دعا، یعنی ان کے نزدیک دعا کوئی چیز نہیں ہے. جب تک ان کو گھن چکر نہ بناؤ، یعنی کوئی غلط باتیں نہ بتاؤ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خالی دعا کر رہے ہیں بھائی، انہوں نے تو خالی دعا کیا. ارے تم کو کیا پتا کہ اللہ والوں کی دعا سے کیسے کیسے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. دعا کی اہمیت کو تم نہیں سمجھتے. دعا قرآن میں موجود، دعا حدیث میں موجود، دعا انبیاء کرام نے کی، دعا صحابہ کرام نے کی، دعا اہل بیت پاک نے کی، دعا اولیاء اللہ نے کی. پھر دعاؤں کی اہمیت کا انکار کون کرے؟ دعا وہ چیز ہے، وہ نعمت ہے دعا، اور ایسی نعمت کہ جس میں جیب میں سے کچھ خرچ نہیں ہوتا، مفت کی نعمت ہے. غریب بھی کر سکتا ہے اور امیر بھی کر سکتا ہے نا. آپ دیکھیں دعا میں کیا خرچ ہوتا ہے. کوئی بہانہ بنا سکتا ہے؟ میں کسی کو کہوں بھائی دعا کیا کرو، تو کوئی کہہ سکتا ہے صاحب غریب ہوں دعا کیا کروں؟ بھائی دعا میں پیسہ کہاں لگتا ہے؟ دعا تو مفت ہوتی ہے. اللہ نے ایسی نعمت تم کو بخش دی ہے کہ جس سے کوئی انکار کا کوئی عذر ہی نہیں ہے. دن رات دعائیں کرو اللہ. تو اس لیے فرمایا، میرے جد امجد نے یہ ملفوظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کا، اور اس پر میں بیان کر رہا ہوں. میں تو الگ الگ موضوعات پر بیان کرتا ہوں جمعے میں. ابھی گزشتہ چند جمعوں سے تو عقائد پر بیان کر رہا تھا نا، قبروں کی زیارت پر بیان ہوا، وسیلے پر بیان ہوا، ایصال ثواب پر بیان ہوا، ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ چونکہ عرس قریب ہے اس مسجد کے بانی کا، بانی قادری مسجد، میرے دادا حضرت مولانا الحاج الحافظ شمس الفقراء ابو الرجاء الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمہ کا، اس لیے میں ان کے ملفوظات میں سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا. کیونکہ اللہ والوں کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ لغویات سے تو نہیں ہوتی ہیں، فالتو باتیں تھوڑی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ میرے جد امجد نے یہ بھی فرمایا کہ اولیاء اللہ کو لغویات سے کیا کام، ان کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ آیت شریفہ کا حصہ پڑھا آپ نے، کہ ان کو لغویات سے اعراض ہوتا ہے. ان کو کیا واسطہ ہے اس بات سے؟ وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ کام کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس جا کر بیٹھنا وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے، وقت کا حاصل ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان کی صحبت میں جا کر بیٹھیں کبھی اور ان سے کچھ سیکھیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے عوام کا، کہ عوام جب کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس، تو صرف پریشانی لے کر جاتے ہیں. نوکری کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ. لیکن یہ مسئلہ لے کر نہیں جاتے کہ مجھے تو اللہ چاہیے، اللہ کا راستہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشی چاہیے. یہ
یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے لیے واسطے اللہ کے جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ بات یہ ہو رہی تھی کہ دعا ایسی نعمت ہے کہ ہر امیر، ہر غریب، ہر مرد عورت، بچہ بڑا سب کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا جب کی جاتی ہے تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر جائز دعا ہے، ناجائز تو کرنا ہی حرام ہے، ناجائز بات کی دعا کرنا گناہ ہے، منع ہے، نہ اپنے لیے کرو نہ کسی اور کے لیے کرو، جائز بات کی دعا، جائز کام، تو فرمایا کہ یا تو وہ جائز کام اللہ تعالیٰ اس کے حسب منشا پورا کر دیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی، یا اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بہتر فرما دیتا ہے، بجائے یہاں کے وہاں عطا فرما دیتا ہے، اور یا کوئی بلا جو اس پر آنے والی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتا ہے میں نے دعا کیا، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی صورت بندے کے حق میں حکمت الہی کے تحت قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ جو آج کے جمعہ میں ایک ارشاد آپ نے سنا اور اس پر گفتگو سنی، ارشادات تو بہت سارے ہیں، یہ کتاب ہے نا میرے ہاتھ میں ملفوظات، جو میں نے 1985 میں 85 میں مرتب کی، میرے والد ماجد حیات تھے اس وقت، ان کے بھی عرس کا مہینہ ہے، حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر 1985 کے بعد 2002 میں پھر دوبارہ شائع کی، اب تیسری بار شائع ہو رہی ہے۔ تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ علم ہے، علم خزانہ ہے علم کا، تعلیمات کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا رب العالمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ ابھی جو اتوار اور پیر 2 دن آنے والے ہیں، اتوار کو چاند کی تاریخ ہے 17 اور پیر کو ہے 18، انگریزی کی تاریخ ہے اتوار کو 9 اور پیر کو ہے 10 نومبر۔ تو دونوں راتوں میں عرس کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ پہلی رات جو محفل ہوگی اتوار کو، وہ عشاء کے فوراً بعد شروع ہوگی۔ آپ حضرات کو دعوت ہے کہ آپ تشریف لائیں، شریک ہوں، علم کی باتیں سنیں، علماء آئیں گے، علماء کے خطابات ہوں گے، خصوصی بیان ہوگا حضرت علامہ مفتی محمد اقبال مدنی قادری دعوت برکات العالیہ کا، جن کے نام سے آپ واقف ہوں۔ کیو ٹی وی پر بھی روزانہ احکام شریعت بیان ہوتا ہے، تو ان کا خصوصی بیان ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی علماء کرام آئیں گے، بیانات کریں گے، مختلف معروف نعت خواں ہوں گے، ثنا خوانی کریں گے، لنگر شریف ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی۔ یہ اتوار کا دن، آنے والا اتوار، کمنگ سنڈے، اور اس کے اگلے دن پیر کو مغرب کے بعد سے محفل کا آغاز ہوگا۔ اس میں صاحب عرس کے اصلاحی تعلیمات کی روشنی میں بیان ہوگا۔ مجھ فقیر گناہگار کی جو خدمت ہوتی ہے عرس کے دن انشاءاللہ، وہ ہر سال ہوتی ہے، اس میں بھی آپ علم کی باتیں سنتے ہیں۔ تو یہ دونوں راتوں میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حاضری کی اللہ توفیق عطا کرے۔ یہ 54واں عرس ہوگا، 54 سال ہو گئے ہیں بانی قادری مسجد کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ باہر مزار موجود ہے نا، ادھر بھی مزار ہے، ادھر بھی مزار ہے، ادھر مزار میرے والد کا ہے، ادھر مزار میرے دادا کا ہے، اور دونوں کے عرس کا مہینہ ہے۔ دونوں کا انتقال اسی مہینے میں ہوا ہے، جمادی الاولیٰ میں۔ ایک کا 18 تاریخ کو ہوا ہے دادا کا، اور والد کا 25 جمادی الاولیٰ کو ہوا ہے، لیکن عرس اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی حاضری نصیب کرے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔